قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك رواہ ابن ماجہ۔ لائق قدر آج کی اس عظیم الشان کانفرنس کے سرپرست اعلی عزت مآب جناب ڈاکٹر ایم رحمان صاحب، آج کی اس کانفرنس کے صدر الحاج مکھیا سلیم الدین صاحب، آج کی اس کانفرنس کے رچیتا، دوڑ دھوپ کرنے والے وہ نوجوان کہ جو کئی مہینوں سے مجھ سے رابطے میں تھے، ادھر دیکھیے ذرا، کئی مہینے سے مجھ سے رابطے میں تھے، جنہیں ہم اور آپ حافظ عبد الرؤوف صاحب، جنہیں ہم اور آپ ڈاکٹر فاران اور محترم اسلم بیگ پترکار دینک جاگرن کے نام سے جانا کرتے ہیں۔ شکر ہے اس اللہ رب العزت کا کہ آج کی اس عظیم کانفرنس میں یہاں کے ضلع پریشد، جنہیں ہم سب راجیش چندر جھا کے نام سے جانتے ہیں، وہ موجود ہیں، اور اس خوبصورت اسٹیج پر جناب حافظ شہاب الدین صاحب، حضرت مولانا مفتی تبارک حسین صاحب، بزرگوار علاقے کے مشہور عالم حضرت مولانا لطافت حسین صاحب، اور اس کے علاوہ علماء کرام کی کثیر تعداد موجود ہے۔ اور آج جس بے باکی کے ساتھ اس کانفرنس کو یہاں پر منعقد کیا گیا، اس موضوع پر ملک میں، ہندوستان میں باہمت لوگ ہی پروگرام کروا پاتے ہیں۔ مجھے یاد ہے آج سے کچھ عرصہ پہلے دارالعلوم دیوبند کی زیر نگرانی ایک پروگرام ہوا تھا، وہاں پر بھی یہی موضوع طے کیا گیا تھا، جو موضوع آج ہندوستان کے کنارے نیپال کی سرحد ضلع ارریہ بیر نگر کے اندر چنا گیا ہے۔ یہ موضوع جو اس کانفرنس کا طے کیا گیا ہے، یہ موضوع ایک ایسا موضوع ہے، آپ سب لوگوں کو جان لینا چاہیے کہ اس موضوع پر ایک بہت بڑا پروگرام پھر ہونے والا ہے۔ 3 اور 4 اپریل یاد رکھیے گا، آل انڈیا کانفرنس نہیں ہے وہ، بلکہ خدا کی قسم وہ عالمی کانفرنس ضلع بجنور کے اندر ہو رہی ہے۔ اس کانفرنس کے اندر ہندوستان کے 19 لوگ ہیں، جس میں ایک میرا نام بھی ہے، اور ایم پی ڈاکٹر اسرار الحق صاحب قاسمی کا بھی نام بھی ہے حفظہ اللہ، اور تقریباً 9 لوگ ہندوستان سے باہر کے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ کہ آج جس موضوع پر
اس کانفرنس کو رکھا گیا ہے۔ مبارکباد کے مستحق ہیں آپ حضرات کہ قومی یکجہتی کے موضوع پر آج علماء فضلاء یہاں پر وعظ و نصیحت کر رہے ہیں۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس سورہ آل عمران کی چند نصیحت آمیز باتیں جو من جانب اللہ ہے یعنی کہ آیت شریفہ کو پڑھا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے الفاظ نکلے ہوئے بھی میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میرے دوستوں، میرے عزیز ساتھیوں، ہم اور آپ جس ملک کے اندر رہتے ہیں اس ملک کو بھارت کہا جاتا ہے۔ ہم اور آپ جس ملک کے اندر رہتے ہیں اس کو ہندوستان بھی کہا جاتا ہے، انڈیا بھی کہا جاتا ہے۔ ہندوستان کے اندر میرے عزیز ساتھیوں وہ تمام کی تمام چیزیں ہیں کہ جو پوری دنیا کے اندر بیک وقت ایک ہی ٹائم کے اندر پائی نہیں جاتی۔ ہندوستان ایک ایسا ملک ہے کہ یہاں پر ایک ہی ٹائم کے اندر برسات بھی آپ کو نظر آئے گی اور اسی ٹائم کے اندر دوسرے خطے کے اندر چلے جاؤ تو آپ کو دوسرا موسم نظر آئے گا، تیسری جگہ پر چلے جاؤ وہاں پر کوئی اور موسم نظر آئے گا۔ ہندوستان دنیا کے اندر ایک الگ مقام رکھا کرتا ہے۔ ہم اور آپ جس ملک کے اندر رہتے ہیں اس ملک کے تعلق سے اگر آپ غور و تدبر کرو گے تو میرے پیارے بھائیوں، بھارت ایک ایسا ملک ہے کہ اس کے اندر ہندو بھائی بھی رہا کرتے ہیں، اس کے اندر مسلمان بھی رہا کرتے ہیں، سکھ بھی اس ملک کے اندر رہا کرتے ہیں، کرسچن بھی اس ملک کے اندر رہا کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ نہ معلوم کس کس مذہب کے ماننے والے اللہ کے بندے رہا کرتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہندوستان کے اندر اگر غور و تدبر کیا جائے آپ کو کل عام روڈوں کے اوپر، شہروں کے اندر، گاؤں اور دیہات کے اندر آپ کو چرچ بھی ملیں گے، آپ کو مسجدیں بھی نظر آئیں گی، آپ کو مندر بھی نظر آئیں گے۔ ہندوستان کے بارے میں اگر غور کیا جائے یہ ایک ایسا ملک ہے کہ اس ملک کے اندر آج نہیں بلکہ آج سے پہلے تقریباً 1100 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی، اور اس حکومت کے اندر ہر ایک شخص کا خیال رکھا گیا۔ اس دور کے اندر یعنی کہ مسلمانوں کی دور حکومت میں غیر مسلموں کو یعنی کہ ہندو بھائیوں کو کبھی ستایا نہیں گیا، ان کے مندروں کے ساتھ میں کبھی چھیڑ چھاڑ نہیں کی گئی، ان کے چرچوں کے ساتھ میں کبھی چھیڑ چھاڑ نہیں کی گئی۔ ہندوستان ایک ایسا ملک ہے کہ جس کی ایک تاریخ ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اندازہ اس بات کے اوپر لگانا چاہیے، غور و تدبر اس بات کے اوپر کرنا چاہیے کہ آج سے تقریباً 1432 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کتاب کو نازل فرمایا، اس کتاب کو قرآن کہا جاتا ہے۔ اس کتاب کے تعلق سے اگر غور و تدبر کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کتاب کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایک چیز کو نازل کر دیا، اور آج کے لوگوں کے لیے بھی اس کتاب کے اندر ہر بات کو واضح کیا، اور قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے ان سب کے لیے اس کے اندر باتوں کو واضح فرما دیا۔ غور کرنا چاہیے، قرآن مقدس نے سب سے پہلے اس بات کا لوگوں کو حکم دیا ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اللہ کی طرف سے حکم کو پا کر لوگوں کو جو حکم دیا ہے تو وہ اس بات کا حکم دیا ہے کہ اپنے اس رب کے نام سے پڑھو، اپنے اس رب کے نام سے پڑھو جس نے تم کو پیدا کیا ہے، یعنی کہ اقرا باسم ربک الذی خلق۔ اندازہ لگائیے، سب سے پہلے پرمیشور کی طرف سے آکاش والی گرنتھ یعنی کہ قرآن کا جو نزول شروع ہوا، سب سے پہلے اس آیت کو کیوں نازل کیا گیا؟ میرے پیارے بھائیوں، اس کا مطلب یہ ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے اندر شکشا کو پسند کرتا ہے کہ لوگوں کے اندر شکشا ہو، لوگوں کے اندر پڑھنے کا مادہ موجود ہو، لوگوں کو علم معلوم ہو، لوگوں کو پوری طریقے سے پتا چلے کہ اس کے اندر کیا بات لکھی گئی ہے، یا کہنے والا کیا بات کہہ رہا ہے، یا فلاں جگہ پر پڑھنے کے تعلق سے کیا بات کہی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے اس بات کا حکم دیا جا رہا ہے کہ پڑھو اپنے اس رب کے نام سے جس نے کہ تم کو پیدا کیا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، تعلیم کی اتنی زیادہ ضرورت ہے، لیکن دوستو جس قوم کے اندر تعلیم نہیں ہوگی، جس قوم ملت کے اندر شکشا نہیں ہوگی، جس برادری اور جس گاؤں کے اندر، میرے پیارے ساتھیوں، جس بیلٹ کے اندر تعلیم نہیں ہوگی،
وہاں پر میرے پیارے دوستوں لوگوں کی حالت بری ہو جائے گی، لوگ بہت ہی زیادہ پچھڑ جائیں گے، پیچھے کی طرف چلے جائیں گے، چاہے میرے دوستوں وہ ہندو برادری سے تعلق رکھتے ہو، چاہے وہ مسلمان مذہب سے تعلق رکھتے ہو، کوئی بھی ہو، اگر تعلیم کے اندر وہ پیچھے ہوگا، اگر وہ تعلیم سے دور ہوگا، اگر وہ پڑھا لکھا نہیں ہوگا تو اس کے سامنے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دوستوں تعلیم کی اتنی اہمیت کو واضح کیا، اور جس قوم کے اندر تعلیم نہیں ہوگی، جس برادری کے اندر تعلیم نہیں ہوگی، جس شہر کے اندر تعلیم نہیں ہوگی، جو ملک تعلیم سے دور ہو جائے گا اس ملک کے اندر میرے پیارے دوستوں ظلم ہوگا، ستم ہوگا، لوگوں کو ستایا جائے گا، لوگوں کے خون کو بہایا جائے گا، لوگ لوگوں کے قتل عام کریں گے، لوگ لوگوں کے گھروں کو جلائیں گے، لوگ لوگوں کی عبادت گاہوں کو جلائیں گے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اب ہمیں غور کرنا چاہیے، ہمیں اندازہ لگانا چاہیے، جس قوم کے اندر تعلیم نہیں ہوگی تو ایک نہیں بے شمار بگاڑ اس کے اندر پیدا ہو جائیں گے، جس ملت کے اندر تعلیم نہیں ہوگی اس کے اندر ایک نہیں بے شمار خرابیاں پیدا ہو جائیں گی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر اسی بات کو واضح کرتے ہوئے فرمایا، ایمان والوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نہیں بلکہ ایمان والوں کا نام لیتے ہوئے، اور ان لوگوں کو ایسے مذہب کے تعلق سے کہا، ان لوگوں کو ایسے مذہب کے تعلق سے کہا کہ اے لوگوں اس مذہب کے تعلق سے جان لو، اور پھر اس کے بعد میں کیا کرنا ہے وہ بھی قرآن مقدس کے اندر بتا دیا گیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن مقدس کے اندر سورہ بقرہ کو اٹھا کر دیکھیے، آیت نمبر 201 یعنی کہ 208 کو پڑھ کر دیکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے وہ لوگوں کے جو ایمان والے ہو، اے وہ لوگوں کہ جو اللہ کے اوپر، اس کے رسول کے اوپر، جنت کے اوپر، جہنم کے اوپر، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے اوپر ایمان رکھا کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اے وہ لوگوں کے جو ایمان لائے ہو، یعنی کہ اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ میرے پیارے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو آج کے جلسے کے اندر غور کرنا ہے کہ ہمیں اور آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ہمیں جان لینا چاہیے کہ اگر کوئی مسلمان آپ کے بہار کے اندر رہتا ہو، کلمے کا پڑھنے والا اگر کوئی مسلمان ہے تو وہ آپس میں ایک دوسرے کا بھائی بھائی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر کوئی کلمے کا پڑھنے والا امریکہ کے اندر رہتا ہو تو وہ بھی ہمارا کلمہ شریک بھائی ہے، اور ایک مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچے تو سارے کے سارے مسلمانوں کو اس کی تکلیف کا احساس کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ دنیا کے تمام مسلمان دین اور مذہب کے اعتبار سے ایک قوم کی مثل ہے۔ پوری دنیا کے سارے مسلمان، چاہے وہ پیرس کے اندر رہنے والا مسلمان ہو، چاہے وہ ہندوستان کا رہنے والا مسلمان ہو، میرے پیارے بھائیوں، چاہے وہ مسلمان گجرات کا رہنے والا ہو، چاہے وہ مسلمان میرے پیارے ساتھیوں بنارس کا رہنے والا ہو، یا مراد آباد کے جہاں پر قتل عام کیا گیا تھا مسلمانوں کے ساتھ میں اور لوگوں نے توجہ نہیں دی تھی، چاہے وہ مراد آباد کا رہنے والا ہو، میرے پیارے ساتھیوں، چاہے وہ مالیگاؤں کا رہنے والا ہو کہ جہاں پر مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم کیا گیا تھا، چاہے وہ بھاگلپور کا رہنے والا مسلمان ہو، کسی بھی جگہ کا مسلمان ہو، کسی بھی جگہ کا انسان ہو، اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلمہ پڑھنے والے کے تعلق سے کہ بلا شبہ دنیا کے تمام کلمے کے پڑھنے والے، دنیا کے تمام ایمان والے دین کے اعتبار سے، مذہب اسلام کے اعتبار سے ایک قوم کے مثل ہے۔ پھر اس کے بعد میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ جسم کی اگر ایک عضو کے اندر، یعنی کہ جسم کے اندر ایک انگلی بھی ہوا کرتی ہے، آپ کی باڈی کے اندر ایک پیر کا پنجہ بھی ہوا کرتا ہے، آپ کی آپ کی باڈی کے اندر گھٹنا نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، ارے تمہاری باڈی کے اندر چھاتی بھی ہوا کرتی ہے، ارے تمہاری باڈی کے اندر ایک پارٹ کا نام پیٹھ بھی ہوتا ہے، ارے تمہاری باڈی کے اندر ایک حصے کا نام پیٹ بھی ہوتا ہے، ارے تمہاری باڈی کے اندر ایک حصے کا نام ہتھیلی بھی ہوتا ہے۔ آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، اے لوگوں اگر تمہارے جسم کے اندر کسی ایک حصے پر کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے، اگر تمہاری باڈی کے اندر کسی ایک جگہ پر کیل چبھ جاتی ہے،
تمہاری ہتھیلی کے اندر کوئی کانٹا چبھ جاتا ہے، پیغمبر آخری نے فرمایا تیرے جسم کے اندر اگر کہیں پر بھی تکلیف لگ جائے تو تیرا پورا کا پورا جسم تکلیف کو محسوس کیا کرتا ہے، تیری پوری باڈی کے اندر درد ہوا کرتا ہے۔ اگر تمہارے پیر کے اندر کوئی کانٹا لگ جائے تو تم اپنے پیر کو الگ کر کے ڈاکٹر کے پاس نہیں بھیجا کرتے ہو، بلکہ تمہارے پیر کے اندر اگر کوئی کانٹا لگ جاتا ہے، اگر تمہارے پیر کے اندر کوئی پتھر سے چوٹ لگ جاتی ہے تو پورا کا پورا جسم تکلیف کو محسوس کرتا ہے، اور تم کو چارپائی کے اوپر رکھ کر، تم کو 3 ویلر کے اندر رکھ کر، تم کو کار کے اندر رکھ کر ڈاکٹر کے پاس لے کر جایا جاتا ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے مسلمانوں کی مثال بھی ایک باڈی کی طریقے سے ہے، ایک جسم کی طریقے سے ہے۔ اگر ایک مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچے، اگر ایک مسلمان کو کوئی دقت ہو، سارے مسلمانوں کو اس کی تکلیف کا احساس کرنا چاہیے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر درخت کی ٹہنیاں اور پتے الگ الگ کر دیے جائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک درخت کی ٹہنیوں کو الگ الگ کر دیا جائے، یعنی کہ ایک درخت ہے، ایک پیڑ ہے، اس پیڑ سے گدے الگ الگ کر دیے جائیں، اس پیڑ سے ٹہنیوں کو الگ الگ کر دیا جائے اور اس پیڑ کو الگ کھڑا کر دیا جائے، کیا اس کو کوئی پیڑ اور درخت کہے گا؟ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ پیڑ اسی کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر تنے ہوں، پیڑ اسی کو کہتے ہیں جس کے اندر الگ الگ حصے یعنی کہ گدے ہوں، پیڑ اسی کو کہتے ہیں جس کے اندر پتے ہو، جس کے اندر ہریالی ہو، جو ایک تناور درخت ہو اسی کو کہا جاتا ہے۔ اگر کاٹ کر الگ کر دیا جائے اس کو پیڑ نہیں کہا جا سکتا۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سارے کے سارے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہو، ایک دوسرے کے ساتھ چمٹے رہو۔ اگر تم ایک دوسرے کے ساتھ چمٹے رہو گے تمہاری ساتھ میں ایک طاقت بنی رہے گی، اگر تمہارے اندر اتفاق و اتحاد ہوگا، ایک دوسرے کے ساتھ میں اگر تم جڑے ہوئے ہوگے تو تمہاری آواز کے اندر تاثیر ہوگی، تمہاری آواز کے اندر بلندیاں ہوگی، تمہاری آواز آسمان کی چوٹیوں تک جائے گی، تمہاری آواز پہاڑوں کے اوپر جائے گی، تمہاری آواز پارلیمنٹ کے اندر بھی سنی جائے گی، تمہاری آواز میرے پیارے بھائیوں میڈیا کے لوگ آگے کی طرف لے کر جائیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے، پیغمبر آخری جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اے میرے کلمے کے پڑھنے والوں، میں تمہارے درمیان 2 چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، میں تمہارے درمیان 2 چیزوں کو رکھ کر جا رہا ہوں۔ سبب، ہر ظلم کو ہم نے برداشت کیا، آج کمزور دل والا میری تقریر کو سن کر گھبرا نہ جائے، کمزور ایمان والے کو گھبراہٹ ہو جائے گی، لیکن مضبوط ایمان کا رکھنے والا حق بات کو سننے کی بھی طاقت رکھتا ہے اور حق بات کو کہنے کی بھی طاقت رکھتا ہے اور حق بات کو اپنی آگے کی طرف لے جانے کی بھی صلاحیت رکھا کرتا ہے۔ آج ہمیں غور کرنا ہے، ہمیں تدبر کرنا ہے۔ آج سے تقریباً 1.5 یا 2 سال پہلے کشن گنج کے اندر ایک کانفرنس ہوئی، کشن گنج کے اندر اس کانفرنس کے اندر ماننیے مکھ منتری نتیش کمار جی آئے تھے ہیلی کاپٹر سے، پہلے وہ کچھ منٹ کے لیے باعث ہی رکے اور پھر اس کے بعد کشن گنج پہنچے۔ اس کمیٹی نے مجھے بھی دعوت دی ہوئی تھی، میں بھی باغ ڈوگرا ایئرپورٹ اترا اور وہاں سے اسکارپیو مجھے لے کر کشن گنج آئی، اور جب وہاں پر تقریر کا سلسلہ چالو ہوا، کعبے کے رب کی قسم میں نے نتیش جی کے سامنے اس بات کو کہا تھا کہ جس طریقے سے حقوق ہندو بھائیوں کے بہار کے اندر ہے یا ملک کے اندر ہے، اسی طریقے سے جینے کا حق، آزادی کا حق، پیار کے ساتھ میں ہر کام ہر جگہ پر آنے جانے کا حق سکھوں کا بھی ہونا چاہیے، اسی طریقے سے کرسچن لوگوں کا بھی ہونا چاہیے، اسی طریقے سے کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کا بھی ہونا چاہیے۔ اس دیش کے اندر یا اس دیش کو آزاد کرانے میں جتنا حق ہندو بھائیوں کا ہے تو مسلمان بھی ان
لوگوں سے پیچھے نہیں رہے تھے. ہم نے اس بات کو کہا تھا ہندوستان کی تاریخ کو یاد دلاتے ہوئے, اور نتیش جی نے بہت ہی زیادہ میری باتوں کو سراہا تھا اور بے انتہا خوش ہوئے تھے, اور انہوں نے پٹنہ آنے کی دعوت بھی دی تھی. میرے عزیز ساتھیوں, میرے کہنے کا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں اس بات کو اچھی طریقے سے یاد رکھو کہ تعداد سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ کسی قوم اور ملت یا مذہب کے اندر اتحاد نہ ہو. میرے دوستوں, میرے عزیز ساتھیوں, جب تک ہمارے اندر اتحاد نہیں ہوگا, جب تک ہمارے اندر یکجہتی نہیں ہوگی, جب تک ہمارے اندر جوڑ نہیں ہوگا, اس وقت تک ہم غلط قوموں کے خلاف آواز کو اٹھا نہیں سکتے. جب تک ہمارے اندر اتفاق اور اتحاد نہیں ہوگا, اس وقت تک ہم سچائی کا اعلان نہیں کر سکتے. جب تک ہمارے اندر جوڑ نہیں ہوگا, جب تک ہمارے اندر ایک ملت نہیں ہوگی, جب تک ہمارا کوئی ایک سربراہ نہیں ہوگا, میرے عزیز ساتھیوں, اس موقع اس وقت تک ہم لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے. اور آج ہم اور آپ جو رسوا ہوتے ہیں اس کا سبب کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا, اس ارشاد کے خلاف ہم لوگ چلے گئے, اللہ کے فرمان کے خلاف ہم اور آپ چلے گئے. مثال کے طور پر قرآن مقدس سورہ آل عمران اور آیت نمبر 101, سورہ آل عمران کی 102 اور سورہ آل عمران کی 103 نمبر آیت کو پڑھیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان تینوں کی تینوں آیتوں کے اندر کیا ارشاد فرمایا؟ اے کلمے کے پڑھنے والوں, اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے تو سوچو جس قرآن کو تم اپنے بچوں کو پڑھایا کرتے ہو. اے کلمے کے پڑھنے والوں, جس قرآن مقدس کو آپ پوری دنیا کی سب سے معتبر کتاب سمجھا کرتے ہو, ذرا غور تو کرو کہ اللہ نے اس کتاب کے اندر کیا ارشاد فرمایا. اے اپنے سروں کے اوپر ٹوپیاں رکھنے والوں, اے اپنے چہرے کے اوپر داڑیاں رکھنے والوں, اے اپنے بچوں کی شادیاں کرنے والوں, اے اپنے بچوں کے اسلامی نام رکھنے والوں, اے نا اتفاقی کے اندر بچ کر اپنے منہ سے الگ الگ باتوں کے کہنے والوں, اے علماء کرام کی ٹانگ کھینچنے والوں, اے نوجوانوں کو ذلیل اور رسوا کرنے والوں, اے اپنے آپ کو بلند اور برتر سمجھنے والوں, اے لوگوں کو اپنی نظروں سے نیچا دیکھنے والوں, ذرا سوچو تو صحیح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا. ارے دنیا کے اندر تو مرنا تو سب کو ہے, ارے مولوی کو بھی قبر کے اندر 3 سوالوں کا جواب دینا ہوگا, نوجوانوں کو بھی قبر کے اندر 3 سوالوں کا جواب دینا ہوگا, ڈاکٹروں کو بھی قبر کے اندر 3 سوالوں کا جواب دینا ہوگا, حاجیوں کو بھی قبر کے اندر 3 سوالوں کا جواب دینا ہوگا, نماز پڑھنے والوں کو بھی قبر کے اندر 3 سوالوں کا جواب دینا ہوگا, بے نمازیوں کو بھی قبر کے اندر پہلا انٹرویو دینا ہوگا. کوئی بھی قبر کے اندر بچ نہ پائے گا. میرے پیارے بھائیوں, میرے پیارے ساتھیوں, ذرا غور تو کرو, اپنے منہ سے جو بولا کرتے ہو ذرا یاد رکھو کہ کعبے کے اوپر بھی 2 فرشتوں کو اللہ نے متعین کیا ہے, ایک نقل و حرکت کو نوٹ کیا کرتے ہیں. ارے ذرا غور تو کرو, اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو, اے ایمان والو, یا ایھا الناس نہیں کہا ہے, یہاں پر یا ایھا الناس نہیں کہا, بلکہ فرمایا کہ صرف اے وہ لوگوں کے جو ایمان والے ہو. اے ایمان والو, اللہ سے ڈرو. اب مسلمانوں کے اندر تو کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ سے ڈرتے ہی نہیں ہیں. مسلمانوں کے اندر کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ جو اللہ سے ڈرتے ہی نہیں ہے, بلکہ آپس میں ہی ایک دوسرے کی عزت کے اتارنے کے خواہاں ہیں. مسلمانوں کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو دوسرے لوگوں کی عزت, آبرو, ان لوگوں کے جذبات کو توڑنے کے خواہاں ہیں. اب غور کرو,
دوسرے لوگوں کے سامنے سیمپل کیسے بنیں گے؟ مثال کے طور پر ایک ہندو مذہب کا نوجوان سامنے کھڑا ہو اور ہم شراب پی کر اس کے آگے ڈگ 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 چل رہے ہو، بتائیے وہ کیسے کہے گا کہ تمہارا مذہب اسلام اچھا ہے؟ بولو، کبھی نہیں کہہ پائے گا وہ اس لیے کہ ہمارا ٹائٹل تو اسلام والا ہے لیکن ہمارا عمل اسلامی نہیں۔ مسلمانوں کے اندر کچھ ایسے بےہودہ لوگ اس دور کے اندر بھی تھے، آج بھی موجود ہیں۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں بہار کے علماء کرام کی، بنگال کے علماء کرام کی۔ اس اسلام کو جتنا نقصان دوسرے لوگوں سے نہیں پہنچا اس سے زیادہ نقصان اپنے لوگوں سے پہنچا ہے، خدا کی قسم۔ اس اسلام کو جتنا نقصان اغیار سے نہیں پہنچا بلکہ اس سے کئی زیادہ نقصان اس اسلام کو خدا کی قسم اپنے لوگوں سے پہنچا۔ میں آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں، اپنے لوگوں سے جب اسلام کو نقصان پہنچا تو اس موقع پر اپنے لوگوں نے اپنے بچوں کی پرواہ نہ کی، اپنے پیسے کی پرواہ نہ کی، بلکہ اپنی جان کو بھی اسلام کی بقا اور تحفظ کے لیے بازی پر لگا دیا۔ وہ کیسے؟ میں آپ کو مثال دینا چاہوں گا۔ اے سرزمین بیر نگر بسریا کی اوپر بیٹھے ہوئے لوگوں، تم جس آدمی کو کالا کلوٹا سمجھ کر کنارے کر دیا کرتے ہو، اگر تم کسی آدمی کو غریب سمجھ کر الگ چھوڑ دیا کرتے ہو، اگر تم کسی کو بالکل سے غریب سمجھ کر ایک طرف اٹھا کر پھینک دیا کرتے ہو، تو یاد رکھنا تم جسے غلط سمجھتے ہو یا تم جسے غریب سمجھتے ہو، خدا کی قسم ہو سکتا ہے کہ وہ رات کے آخری حصے کے اندر تہجد کی نماز کا پڑھنے والا ہو۔ آپ جس کی توہین اور تذلیل اور آپ جس کے جذبات کو مٹانے کی کوشش کرتے ہو سکتا ہے کہ وہ یہ چاہتا ہو کہ لوگوں کے کانوں کے اندر اچھی بات، اچھا میسج اللہ اور اس کے رسول کی بات پہنچ جائے۔ کسی کے پیچھے نہ پڑو، کسی کے پیر نہ کھینچو، بلکہ اپنی آخرت کی فکر کرنے والے بن جاؤ۔ عرض میں یہ کر رہا تھا، ہر دور کے اندر مذہب اسلام کے ماننے والوں نے مذہب اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ ان لوگوں کے سر پر پگڑی بھی ہوا کرتی تھی لیکن وہ اسلام کے دشمن ہوا کرتے تھے، ان لوگوں کے سر کے اوپر ٹوپی بھی ہوتی تھی لیکن وہ اسلام کے دشمن ہوتے تھے، ان لوگوں کے چہرے کے اوپر کعبے کے رب کی قسم داڑھی بھی ہوا کرتی تھی لیکن وہ لوگ اسلام کے دشمن ہوا کرتے تھے۔ میں آج کے جلسے کے اندر مثال دینا چاہوں گا اور آپ لوگوں کو ہوشیار کرنا چاہوں گا کہ ایسے داڑھی والوں سے، ایسے ٹوپی والوں سے، ایسے لمبے کرتے والوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا۔ میرے پیارے بھائیوں، اس آدمی کے پیچھے چلے جانا کہ جو آدمی آپ کو پیار کی بات کہتا ہو، اس آدمی کے ساتھ میں چلے جانا جو آپ کی تھوڑی کے اندر ہاتھ رکھ کے نماز کی دعوت دیتا ہو، اس آدمی کے پیچھے چلے جانا کہ جو آپ کو اچھے راستے کی طرف بلاتا ہو۔ میرے پیارے بھائیوں، جس آدمی کے اندر میں ہو، جس آدمی کے اندر انا ہو، اس آدمی کے قریب بھی نہ جانا کیونکہ اس آدمی کو مغرور آدمی کہا گیا ہے، گھمنڈ کرنے والا آدمی کہا گیا ہے۔ اور ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، اللہ فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا ہے بلکہ اللہ تو جس سے جو کام لینا چاہتا ہے لے لیتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اسلام کو جتنا نقصان اپنے لوگوں سے پہنچا غیروں سے کم بعد میں، مثال کے طور پر آپ نے مسلمان بادشاہوں کے نام سنے ہوں گے، ایک بادشاہ کا نام یہ بھی سنا ہوگا، ہندوستان کے اندر ایک بادشاہ تھا جس کا نام اکبر تھا۔ بولو، اکبر بادشاہ کا نام سنا ہے؟ ذرا زور سے بولو، اکبر بادشاہ کا نام آپ لوگوں نے سنا ہے؟
اکبر، اکبر کا نام جیسے ہی ہمارے ذہن و دماغ میں آتا ہے بڑا اچھا لگتا ہے کہ بڑا اچھا نام ہے، اور اکبر مسلمان بادشاہ تھا. بولو ایسا ہی لگتا ہے یا نہیں؟ لیکن آج سبحان دانش آپ کے سامنے کلیئر کرنا چاہتا ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ مسلمانوں کے اندر ہر دور کے اندر، حتیٰ کہ دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اس دور کے اندر بھی کچھ ایسے تھے کہ جو اسلام کی رگوں کو کاٹتے تھے، لیکن اسلام کی رگوں کو جب جب کسی نے کاٹا، اسلام کو جب جب کسی نے نقصان پہنچایا، اللہ رب العزت نے اسلام کو اتنی ہی ترقی عطا فرمائی. یعنی کہ جب جب کوئی فرعون پیدا ہوا، اللہ نے کسی نہ کسی موسیٰ کو پیدا کر دیا. میرے عزیز ساتھیوں، کہنا یہ چاہتا ہوں، نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کا پڑھنے والا ایک بادشاہ، بھارتی بادشاہ، مسلم بادشاہ، جس کو اکبر کے نام سے دنیا جانتی ہے. میرے عزیز ساتھیوں، اسلام کو اس نے کیسا نقصان پہنچایا، کتنی خوبصورتی کے ساتھ اس نے اسلام کا نقصان پہنچایا. یاد رکھنا میرے عزیز ساتھیوں، اسلامی نام رکھ لینے سے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کے وہاں تو عمل چاہیے، اللہ کے وہاں اچھا کام چاہیے. اکبر بادشاہ کیسا بادشاہ تھا؟ اکبر بادشاہ ایک ملحد قسم کا بادشاہ تھا. اکبر ایک ملحد قسم کا انسان تھا. اکبر اپنے سر کے اوپر اکثر پگڑی رکھا کرتا تھا، صافہ باندھا کرتا تھا، اور اکبر کے چہرے کے اوپر بہت ہی خوبصورت داڑھی بھی تھی. لیکن اکبر اسلام کا مخالف ہو گیا. اکبر شروع میں تہجد کی نماز کا پابند تھا. اکبر شروع میں علماء اکرام ہی کو اپنے دربار کے اندر بلا کر مشورہ کرتا تھا. لیکن آہستہ آہستہ اکبر نے ایک شادی کر لی. کچھ دنوں کے بعد میں ایک ہندو لڑکی اس کو بہت اچھی لگی، اس نے اس سے بھی شادی کر لی. پھر ایک اور ہندو لڑکی اچھی لگی، اس نے اس سے بھی شادی کر لی. پھر ایک مسلمان لڑکی سے شادی کر لی. ایک نہیں بلکہ تاریخ کو اٹھا کر دیکھو، تقریباً اس کے پاس میں 15 عورتیں موجود تھی. یعنی کہ عیاش قسم کا بادشاہ ہو گیا. اکبر نام مسلمانی ہے، لیکن اسلام کو کیسے نقصان پہنچا رہا ہے، اسلام کی تصویر کو کیسے بدل رہا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، اور آگے کی طرف بڑھو. اکبر کیا کرتا تھا؟ اکبر مسلم رعایا کے سامنے جب آتا تھا تو اس موقع پر لوگوں کو سلام جب کرتے تھے پسند نہیں کیا کرتا تھا، بلکہ اکبر یہ چاہتا تھا کہ جب میں آؤں تو میرے سامنے تم لوگ سر جھکا کر کھڑے ہو جایا کرو، سلام مت کیا کرو، جھک جایا کرو میرے سامنے. اور پھر اس کے بعد میں اکبر کو دیکھا گیا، اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر فرمایا کہ میری پوجا کیا کرو، کسی اور کی پوجا کرنا نہیں ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا میری پوجا مت کرو، بلکہ اللہ ہی کی پوجا کیا کرو، اسی ایک پرمیشور کی بھکتی کیا کرو. اسی بات کو سناتن دھرم بھی کہتا ہے. مثال کے طور پر اسمان مترا بروڑا بدیانی بھکتا اللہ بروڑے راجا پنرددا حیا مترو اللہ مترستے جسکا مہا ہوتار مندر ہو مہا سرندرہ اللہ جے استم پرمم برمم اللہ اللہ رسول محمد رکاب رسے اللہ مہا. اٹھا کر دیکھو نوٹریشن منتر نمبر 1، منتر نمبر 2، منتر نمبر 3 کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس دیوتا کا نام تو اللہ ہے، وہ اللہ مترا ہے. ارے بھائی پرمیشور تو ورن ہے، اسی کی بھکتی کیا کرو میرے پیارے بھائیوں، اس کے علاوہ کسی اور کی پوجا نہ کیا کرو. رگ وید کے اندر لکھا ہوا ہے کہ پرمیشور کا کوئی بھی اسٹیچو نہیں ہوتا، پرمیشور کی کوئی بھی تصویر نہیں ہوتی. رگ وید کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اسی ایک پرمیشور کے آگے اپنے مستقبل کو جھکایا کرو، کسی اور کے آگے ماتھے کو نہ جھکایا کرو. ایکم ایوم ادتیم ایکم برہما دتیے ناستے نہیں ناستے کنچن. کتابوں کو اٹھا کر دیکھو میرے پیارے بھائیوں، میرے عزیز ساتھیوں، یات یم بھوم دیوا سوان شاوت رڑورتا. کتابوں کو اٹھا کر کے دیکھو میرے عزیز ساتھیوں، اشواما شوگاما روحاما دیودتم جگت پتی اتنا سدو بند نستے شو گڑاوتا
میرے پیارے بھائیوں موضوع دوسرا ہو جائے گا، اور آج کی کانفرنس کا دوسرا موضوع ہے، میں سام وید کی طرف، رگ وید کی طرف، اتھرو وید کی طرف، بھگوت گیتا کی طرف، منو اسمرتی کی طرف، شری شیو مہا پران کی طرف، مہا بھارت کی طرف جانا مناسب نہیں سمجھتا۔ میری بات دوسری طرف چلی جائے گی۔ میرے دوستوں، میرے عزیز ساتھیوں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ نے فرمایا میری ہی عبادت کرو، اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ ہی کی عبادت کرو۔ ہندو مذہب کہتا ہے ایک پرمیشور ہی کی عبادت کرو، بائبل کہتی ہے ایک ہی گاڈ ہے، گاڈ از اونلی ون، اسپرچوئل سین اینڈ اپنر سیکریٹ، دوز ہو ان سین ول گیٹ ٹو ریپنٹنس۔ ایک ہی گاڈ ہے، اس ایک گاڈ کے سوا، اس ایک اللہ کے سوا، اس ایک پالنہار کے سوا، اس ایک پیدا کرنے والے کے سوا، جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، جس نے زمین کو پیدا کیا، جس نے پہاڑوں کو پیدا کیا، جس نے سمندر کو پیدا کیا، جس نے چاند کو پیدا کیا، جس نے سورج کو پیدا کیا، پیدا کرنے والے کے آگے تم اپنے ماتھے کو جھکاؤ گے، اس کے علاوہ کسی اور کے آگے تمہیں ماتھا نہیں جھکانا ہے، نہ سورج کے آگے، نہ چاند کے آگے، نہ مور کے آگے، نہ گائے کے آگے تمہیں سجدہ کرنا ہے، نہ سورج کے آگے تمہیں سجدہ کرنا ہے، نہ چوہے کے آگے تمہیں سجدہ کرنا ہے، نہ مور کے آگے تمہیں سجدہ کرنا ہے، نہ تمہیں کسی اور کے آگے۔ یہ اسلام تو منع کرتا ہی ہے، خدا کی قسم ایشور کی سوگند کھا کر کہہ رہا ہوں کہ ان چیزوں کے لیے منع خود ہندو مذہب کے اندر کیا گیا ہے۔ بڑے تعجب کی بات ہے میرے دوستوں، بہت سارے ہندو بھائی اپنے مذہب کو پر جانتے نہیں، لہذا میں کہنا چاہوں گا اس موقع پر کہ وہ اپنی دھارمک پستکوں کا ادھین کرے، اچھا راستہ پکڑے اور ایک ایشور کو پہچاننے کی کوشش کرے۔ عرض میں یہ کر رہا تھا، ادھر کوئی بول رہا ہے، عرض میں یہ کر رہا تھا میرے پیارے بھائیوں، اسلم دیکھا ہے، دیکھو ادھر کوئی بچہ بولتا ہے، میرے کان کھٹ کھٹ کرتے ہیں، آپ ادھر دیکھو۔ ارے فرحان، ارے یار میں بولتا ہوں یار، تم لوگ ڈسٹرب کر دیتے۔ ایک بندہ ادھر، عرض میں یہ کر رہا تھا میرے عزیز دوستو، یو ٹرن میں نے کہاں سے لیا تھا یاد ہے نا؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، بڑے دگج لوگ پیچھے بیٹھے ہیں، بڑے دگج اور بڑے مہان اور بڑے بدھیمان لوگ پیچھے بیٹھے ہیں۔ عرض میں یہ کر رہا تھا کہ قرآن نے بولا ایک اللہ کے آگے تمہیں اپنے ماتھے کو جھکانا ہے۔ میں بائیکاٹ کروں گا ان مسلمانوں کا کہ جو لوگ قبروں کے اوپر اپنے سر کو جھکاتے ہیں، میں بائیکاٹ کروں گا ان لوگوں کا کہ جو لوگ غیر اللہ کی پوجا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ میں اس موقع پر کہنا چاہوں گا کہ ہر جگہ پر ایک اللہ کی عبادت، کہ اسی کی عبادت کرو، اسی کی پوجا کرو، اسی کی اپاسنا کرو، لیکن اکبر کا حال کیسا ہو گیا؟ ہندو عورتوں سے بھی اس نے شادی کر لی، مسلمان عورتوں سے بھی اس نے شادی کو رچا لیا، اور پھر اس کے بعد میرے پیارے نوجوان ساتھیوں، حق بات اگر سننا چاہتے ہو تو پہچاننے کی کوشش کرو، اگر سچائی کو جاننا چاہتے ہو تو پہچاننے کی، غور کرنے کی کوشش تو کرو کہ یہ وہ اکبر بادشاہ ہے، یہ وہ کمینہ بادشاہ ہے، یہ وہ ذلیل بادشاہ ہے کہ یہ مسلمانوں کے سامنے سورج کی پوجا کرنے لگا، مجوسیوں کی طریقے سے کام کرنے لگا۔ میرے پیارے بھائیوں، اکبر بادشاہ ایک اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر سورج کی عبادت کرنے لگا، کتنے غلط راستے پر یہ چلا گیا۔ اور آگے بڑھو میرے پیارے بھائیوں، ہو سکتا ہے کہ اکبر بادشاہ کی سوچ رکھنے والے آپ کے ویر نگر بھی سریا اور اس کے آس پاس کے علاقوں کے اندر بھی رہتے ہو۔ میرے پیارے نوجوانوں، ارے دعوت کے کام سے جڑے ہوئے میرے پیارے بھائیوں، آج تمہیں غور کرنا ہوگا، تمہیں سمجھنا ہوگا ان لوگوں کے بارے میں، ان لوگوں کے لیے آپ کو ایک دعوت کا طریقہ اختیار کرنا ہوگا۔ ارے آپ لوگوں کو غور کرنا پڑے گا کہ قوم کے اندر بیداری کیسے پیدا ہو، کریں گے غور؟ آپ کو غور کرنا ہوگا کہ قوم کے اندر اتفاق اور اتحاد کیسے پیدا ہو، کریں گے غور؟
آپ کو غور کرنا ہوگا کہ سارے لوگوں کے اندر بیداری کیسے پیدا ہو. اور آج کی کانفرنس کے بعد ایک نیا سبق لے کر آپ کو جانا ہے. اسلم بیگ کو آپ لوگ بھلے بھول جانا, ڈاکٹر فاران کو آپ بھلے بھول جانا, قاری شہاب الدین صاحب کو بھلے آپ بھول جانا, میرے پیارے بھائیوں ایم رحمان ڈاکٹر صاحب کو آپ بھلے بھول جانا, ارے سبحان دانش کو بھی آپ لوگ بھول جانا. لیکن یہاں سے جو کچھ سن رہے ہو, یہاں سے سننے کے بعد میں ان باتوں کو کبھی نہ بھولنا. میرے عزیز ساتھیوں, اگر قرآن سے پیار کرتے ہو, اگر ایک ذرے کے برابر بھی آمنہ کے بعد عبداللہ کے بیٹے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے ہو, تو آؤ میں آپ کو بتاؤں, اکبر وہ بادشاہ تھا جس کو آپ لوگ اسلامی بادشاہ سمجھتے ہو. اکبر نے رمضان کے مہینے کے اندر ایک آرڈر نافذ کیا تھا. منتخب التواریخ نام کی کتاب کو اٹھا کر دیکھو, اتنی موٹی کتاب ہے. منتخب التواریخ نامی کتاب کو دیکھو, اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے اکبر نے ایک بلیک بورڈ ایک دیوار کے برابر بنوایا تھا. اکبر نے ایک دیوار کو بلیک بورڈ بنوا دیا تھا. اکبر نے بلیک بورڈ یعنی کہ پوری کی پوری دیوار کے اوپر ایک مرتبہ رمضان کے اندر یہ لکھوایا تھا. 7 رمضان تھا, 7 رمضان کو اکبر نے لکھوایا تھا کہ میرے دربار کے اندر رمضان کے مہینے کے اندر کوئی بھی روزہ رکھ کر نہ آیا کرے. اگر کوئی روزہ رکھے گا تو وہ اپنی جان کے اوپر ظلم کرے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اکبر نے اس حکم کو نافذ کیا تھا. میرے پیارے بھائیوں, میرے پیارے ساتھیوں, کہ رمضان کے مہینے کے اندر جب بھی کوئی میرے دربار کے اندر آیا کرے تو اپنے منہ کے اندر پانی کا بیڑا رکھ کر آیا کرے. میرے دربار کے اندر جب بھی کوئی آیا کرے اپنے منہ کے اندر پان کو دبا کر آیا کرے. اس کے ہاتھوں کے اوپر لالی نظر آئے, اس کے دانت سرخ نظر آئے, تاکہ مجھے پتا چل جائے کہ یہ بندہ روزے سے نہیں ہے, یہ بندہ میرے حکم کے اوپر چل رہا ہے. میرے عزیز ساتھیوں, اس دور کے اندر کچھ علماء اس کی چاپلوسی کرتے رہے. اس دور کے اندر کچھ علماء اس کے دربار کے اندر پھر بھی آتے جاتے رہے. اس دور کے اندر اس سے خریدے ہوئے اور بکے ہوئے داڑھی والے ملاؤں نے اس کے خلاف آواز کو نہیں اٹھایا. میرے پیارے بھائیوں, اس کے بعد میں اس دور کے اندر ایسی بات نہیں تھی, حق بات کو کہنے والے علماء موجود نہیں تھے. ایسا نہیں تھا کہ اس دور کے اندر سچائی کے اوپر چلنے والے علماء نہیں تھے, بلکہ میرے پیارے ساتھیوں علماء کرام اس دور کے اندر موجود تھے. علماء حقہ کی جماعت اس زمانے کے اندر موجود تھی. میں آپ کو بھی بتاؤں گا کہ اس دور کے اندر علماء حقہ نے کیا کیا تھا. اور یہ مولوی جو اکبر کی چاپلوسی کرتے تھے, یہ مولوی جو اکبر کی جوتیوں کو کھاتے تھے, یہ مولوی جو اکبر کی جھوٹن کھاتے تھے, ان لوگوں نے کیا کیا تھا. میرے پیارے بھائیوں, میرے پیارے بزرگوں, کبھی کسی کی چاپلوسی مت کرنا, بلکہ حق بات کے اوپر عمل کرنا. اگر تم حق بات کے اوپر عمل کرو گے, اگر تم حق بات کو پھیلاؤ گے, بڑی بڑی مشکلوں کا سامنا بھی کرنا پڑے گا, لیکن کبھی اپنے پیروں کو کمزور مت کرنا. اگر تمہارے اندر اس بات کا حوصلہ ہے کہ زمانے کو اتحاد کا پیغام دیں گے تو اتحاد کا پیغام دینا, ہر طریقے کی مشکلوں کا سامنا کرنا. میرے پیارے ساتھیوں, اکبر نے تمام گندے کاموں کو کیا. جب اس نے ایک بڑا خطرناک اور کام انجام دیا, ایک موقع پر اکبر نے اپنے دربار کے اندر تمام لوگوں کو جمع کیا. بہت بڑی رعایا بیٹھی ہوئی تھی. اکبر نے اس موقع پر علماء کرام کے سامنے ایک بات کو رکھا کہ لوگوں, آج کے بعد سے میں چاہتا ہوں نماز کے اوپر پابندی لگا دی جائے. اکبر نے نماز کے اوپر پابندی لگائی. تاریخ کو اٹھا کر دیکھو مسلمانوں, اکبر نے اذان کے اوپر بھی کعبے کے رب کی قسم پابندی لگائی. آج اگر پروین توبریا کہتا ہے کہ اذانوں پر پابندی لگائی جائے, ہم لوگ چوک جاتے ہیں. نہیں, آج ایل کے اڈوانی اگر کچھ اسلام کے خلاف بولتے ہیں تو ہم لوگ ہل جاتے ہیں. نہیں, احتجاج بعد میں کرنا, کہیں ایسا تو نہیں ایل کے اڈوانی کے باپ
پروین توگڑیا کے باپ کئی ہمارے سماج کے اندر بھی پل رہے ہو اور اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہو. بالکل جانب بھی خیال کرنا. اندازہ لگاؤ میرے پیارے بزرگوں، اس بات کے اوپر اکبر نے جب اذان کے اوپر نماز کے اوپر پابندی لگائی، اسی محفل اسی جلسے کے اندر اپنے دربار کے اندر ایک ناپاک کام اور کر دیا کہ جس سے پورے بھارت کے اندر انقلاب پیدا ہو گیا. اور وہ جماعت کے جو علماء حقہ کی جماعت تھی وہ جماعت اب حرکت کے اندر آ گئی. اب برداشت نہیں ہو سکا اس جماعت سے. ہوا کیا؟ اکبر نے تیسری بات اس میٹنگ کے اندر رکھی کہ اے لوگوں، ایک زمانہ ہو گیا کہ لوگ اپنے منہ سے لا الہ الا اللہ پڑھتے اور اس کے بعد میں محمد رسول اللہ کہتے، لیکن اکبر کہتا ہے کہ میری تمنا ہی نہیں بلکہ میری آرزو ہی نہیں بلکہ میرا حکم ہے کہ آج کے بعد میں لا الہ الا اللہ کے بعد میں اکبر خلیفۃ اللہ نافذ کر دیا جائے، یعنی کہ محمد رسول اللہ کو ہٹا دیا جائے اور اکبر خلیفۃ اللہ کو نافذ کر دیا جائے. اور لوگوں، آج کے بعد میں اگر تم پڑھو گے تو لا الہ الا اللہ اکبر خلیفۃ اللہ پڑھو گے. میرے پیارے ساتھیوں، اس حکم کا رائے نافذ ہونا تھا، اس حکم کا نافذ ہونا تھا. سب سے پہلے میرے عزیز ساتھیوں، میرے بزرگوں، سب سے پہلے اس دور کے اندر اتر پردیش جونپور کے اندر رہنے والے علامہ قاضی ملا یزوی نے اکبر کے مرتد ہونے کا فتویٰ دیا. اور پھر اس کے فوراً بعد میں میرے عزیز ساتھیوں، کیونکہ اس وقت بہار نہیں بنا تھا، اس موقع پر بنگال اور بہار ایک ساتھ تھے. اس موقع پر بنگال، بہار، ڈھاکہ یہ سارے کے سارے ایک ساتھ تھے. اس زمانے کے اندر انڈیا، بنگلہ دیش اور پاکستان سارے کے سارے ایک تھے. ان کا پارٹیشن بعد میں ہوا. عرض میں یہ کرنا چاہتا ہوں میرے پیارے ساتھیوں، میرے پیارے بزرگوں، ادھر اتر پردیش کے اندر قاضی ملا یزوی نے اکبر کے مرتد ہونے کا جیسے ہی فتویٰ دیا، اس علاقے کے سارے علماء نے قاضی ملا یزوی کے فتوے کا احترام کیا اور فوراً قاضی ملا یزوی کے فتوے کے اوپر لبیک کہہ دیا کہ اکبر غلطی کے اوپر ہے، اکبر اسلام سے خارج ہو گیا، اکبر مرتد ہو گیا، اکبر اسلام کا مخالف ہو گیا. ارے اکبر نے اذان کے اوپر پابندی لگا دی، اکبر نے نماز کے اوپر پابندی لگا دی. ارے اکبر نے تو 5 سال کے اندر ایک مرتبہ جو رمضان کا مہینہ آتا ہے، اکبر نے رمضان کے روزوں کے اوپر بھی پابندی کو لگا دیا. میرے پیارے بھائیوں، جیسے ہی وہاں سے حکم نافذ ہوا اور اس کے بعد میں بہار اور بنگال کے اندر جو ایک بہت بڑی ہستی رہا کرتی تھی، میرے پیارے ساتھیوں، اس موقع پر ایک بہت بڑی ہستی جو بہار اور بنگال کے اندر رہا کرتی تھی، جس کو قاضی ملا برقی کے نام سے اور میر محمد یعقوب کے نام سے جانا جاتا تھا، جو اس زمانے کے اندر، جو اس دور کے اندر صاحب گنج جو جھارکھنڈ کا اب ایک شہر مانا جاتا ہے، صاحب گنج کے اندر جو ایک بہت بڑا دریا ہے، اس دریا کے پاس میں وہ اکثر آ کر اپنا پورا کا پورا قافلہ روکا کرتے تھے. اس زمانے کے اندر میرے عزیز ساتھیوں، میر محمد یعقوب آپ کے نیپال کے اندر، آپ کے کٹیہار کے اندر، آپ کے ارریا کے اندر، آپ کے پورنیا کے اندر، آپ کے کشن گنج کے اندر، مرشید آباد کے اندر، حسین آباد کے اندر، کلکتہ کے اندر، بردمان کے اندر اور اس کے علاوہ اور مالدہ کے اندر ہر جگہ پر جا کر دعوت کے کام کو کیا کرتے تھے. میرے عزیز ساتھیوں، ادھر ان لوگوں نے تیاری کر لی اور ادھر میر محمد یعقوب بہار بنگال کی طرف سے علماء کرام کی ایک بہت بڑی جماعت کو، ایک بہت بڑے قافلے کو لے کر جونپور پہنچ جاتے ہیں اور تمام کی تمام علماء حقہ کی جماعت اکٹھی ہو جاتی ہے. میرے پیارے ساتھیوں، اکبر نے جب اسلام کے خلاف آواز پہنچایا، اس موقع پر یہ تمام کے تمام علماء کرام اکٹھے ہو گئے اور اکبر سے جنگ کرنے کی تیاری کرنے لگے. میرے پیارے ساتھیوں، تیاری مکمل ہو نہ پائی تھی کہ اکبر کی فوج نے علماء کرام کی
کی فوج کے اوپر حملہ کر دیا. میرے عزیز ساتھیوں علماء کرام نے اس کا جب مقابلہ کیا میرے پیارے ساتھیوں اس کی فوج نے علماء کرام کے اوپر ایسا حملہ کیا کہ علماء کرام کو شہید کیا گیا, علماء کرام کو تیز کیا گیا, علماء کرام کو شہادت کے جام پینا پڑے. صرف اس لیے کہ علماء کہتے تھے اے اکبر تو نے جو نئے کلمے کو بنا دیا تیرا نیا کلمہ بنانا غلط ہے. اکبر نے جنگ کی ہے, اب جنگ کو جنگ چالو کر دی. اب علماء کرام نے کہا تھا کہ اکبر تو نے رمضان کے روزوں کے اوپر پابندی لگائی تو اسلام سے خارج ہو گیا. اکبر نے اپنی ناجائز طاقت کا استعمال کر لیا, سرکاری طاقت کا استعمال کر لیا. اور پھر اس کے بعد میں کیا ہوتا ہے قاضی ملا یزوی کو اور بنگال کے بہار کے میر مولانا محمد یعقوب ان دونوں کے دونوں لوگوں کو, کیونکہ یہی دونوں کے دونوں عالم اکبر کے خلاف آواز کو اٹھا رہے تھے, ان دونوں کے دونوں عالموں کو اکبر بادشاہ کے لوگوں نے پکڑا اور پکڑ کر ایک موٹی رسی کے اندر باندھ دیا اور پھر اس کے بعد میں ایک بہت بھاری پتھر کے ساتھ میں اس رسی کو باندھ دیا گیا اور پتھر کو اور ان دونوں کے دونوں بندھے ہوئے عالموں کو کشتی کے اندر رکھا گیا. اور جون پور کے اندر جو دریا ہے, جون پور کے اندر جو جمنا ہے, اسی جمنا کے اندر مئے پتھر کے ان دونوں کے دونوں بندھے ہوئے عالموں کو پانی کے اندر اتار دیا گیا, پانی کے اندر ڈبا دیا گیا. اندازہ لگاؤ میرے پیارے بھائیوں, میرے پیارے ساتھیوں, کتنا ظلم و ستم ہوا, کتنا ظلم و ستم ہوا. کہنے کا مطلب یہ ہے ہر دور کے اندر اسلام کی مخالفت ہوئی ہے اور اسلام کی مخالفت کرنے والے میرے پیارے بھائیوں عجیب و غریب قسم کے ہوتے ہیں. لیکن ہر دور کے اندر جب جب اسلام کی مخالفت ہوئی, جب جب اسلام کو توڑا گیا, جب جب اسلام کے اندر نا اتفاقی کو قائم کیا گیا, میرے پیارے ساتھیوں اس دور کے اندر میرے عزیزوں لوگوں نے قربانیوں کو پیش کیا, لوگوں نے پیار و محبت کی باتوں کو پیش کیا ہے اور علماء کرام نے ان تمام کی تمام چیزوں کو برداشت کیا ہے. میرے عزیز ساتھیوں امام مالک رحمت اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا, امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا آپ نے نام بارہا اپنی زندگی کے اندر سنا ہوگا. میرے عزیز ساتھیوں ان کا حال کیا تھا, زندگی کا آخری مرحلہ, اپنی ساری زندگی دعوت کے کام کو کرتے رہے, اپنی ساری زندگی لوگوں کو دین کی باتیں سکھاتے رہے, لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلاتے رہے. لیکن زندگی کے اندر جب بڑھاپا آ گیا, بڑھاپے کے اندر ان کو جیل کے اندر ڈال دیا گیا, جیل کے اندر اندھیری کوٹری کے اندر ان کو ڈال دیا گیا. ان کا کیا جرم تھا, امام اعظم کا کیا جرم تھا, امام مالک کا کیا جرم تھا کہ ان کو جیل کے اندر ڈال دیا گیا. اے میرے پیارے نوجوانوں, اے میرے پیارے بھائیوں, اے محمد رسول اللہ کے کلمے کے پڑھنے والوں, تم سے جب کوئی کہتا ہے کہ آج مسجد کے اندر بات ہوگی تشریف لے آنا, تمہارے پاس وقت نہیں ہوتا. میرے پیارے بھائیوں آج جب تم لوگوں کو دیکھتے ہو کہ 5 آدمی سامنے سے آ رہے ہیں اور وہ ہم کو نماز کی دعوت دیں گے, آپ جب دیکھتے ہو کہ سامنے سے 4 آدمی آ رہے ہیں اور وہ ہم کو مسجد کے اندر جڑنے کی بات کہیں گے, آپ لوگ ان کو دیکھ کر الگ ہو جاتے ہو, گھروں کے اندر گھس جاتے ہو. میرے پیارے ساتھیوں, میرے پیارے بزرگوں, اندازہ تو لگائیے ان دونوں کے دونوں اماموں کو جیل کے اندر ڈال دیا گیا اور انہوں نے ہر طریقے کی پریشانی کو برداشت کیا, ہر طریقے کے ظلم و ستم کو انہوں نے برداشت کیا اور ہر طریقے کے ظلم کے آگے ایک طریقے سے پتھر کی چٹان بن گئے اور انہوں نے لوگوں کے اندر پیغام دیا, اے لوگوں آپس کے شیرازے کو منتشر نہ کرنا, اے کلمے کے پڑھنے والوں آپس میں تم جو کر لینا, اے کلمے کے پڑھنے والوں آپس میں تم پھوٹن کو نہ ڈال لینا, آپس میں تمہارا شیرازہ منتشر نہ ہو جائے, تم ہمیشہ ایک ہو کر ہی رہو. اور انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا اور جب کسی نے مخالفت کی تو اس کے آگے چٹان بن کر کھڑے ہو گئے, اپنی جانوں کی بھی پرواہ نہ کی, جیل کے اندر بھی گئے. میرے پیارے ساتھیوں اسی طریقے سے محدثات کے خلاف, منکرات کے خلاف میں
جب تیمیہ نے آواز کو اٹھایا اس موقع پر میرے پیارے بھائیوں اس امام کو بھی جیل کے اندر ڈال دیا گیا، اس عالم کو بھی جیل کے اندر ڈھونس دیا گیا، 5 سال تک جیل کے اندر رہے۔ اور جب اس کے بعد میں علامہ جیل سے نکلے، جیل سے نکلنے کے بعد میں انہوں نے جب لوگوں کے سامنے پھر سچائی کی آواز کو اٹھایا، جب انہوں نے پھر سے اچھی بات کو اٹھایا، جب انہوں نے لوگوں کے سامنے پھر سے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو اٹھایا، جب انہوں نے پھر سے لوگوں کے سامنے اتفاق اور اتحاد کی بات کو اٹھایا، جب انہوں نے پھر سے لوگوں کے سامنے ایک پلیٹ فارم پر جڑنے کی بات کی، 5 سال تک جیل رہ کر آئے تھے، 5 سال تک اپنے بچوں کا منہ اس علامہ نے نہیں دیکھا تھا، لیکن ان کو دوبارہ سے گرفتار کیا گیا، دوبارہ ان کو جیل کے اندر ڈال دیا گیا، جیل کے اندر پڑے رہے، ہر طریقے کی تکلیف کو برداشت کرتے رہے، ہر طریقے کی پریشانی کو برداشت کرتے رہے، اور پھر اس کے بعد میں کیا نتیجہ نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا علامہ ابن تیمیہ کا جیل کے اندر ہی آخری وقت آ گیا، اور جیل کے اندر ان کی موت ہو گئی۔ موت کے ہو جانے کے بعد میں جیلر نے جیل کے نوکروں سے کہا علامہ کی باڈی کو ان کے گھر پر پہنچا دیا جائے، مرے ہوئے جسم کو، لاش کو، مردہ جسم کو۔ دروازے پر لوگ 4 چاندوں کے اوپر لے کر پہنچے اور کہا کہ جیل کے اندر موت ہو گئی، جیل کے اندر ان کی وفات ہو گئی۔ گھر والوں نے آنکھ سے آنسو گرائے، ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ سے دعا کی، اے اللہ حق بات کو کہتے کہتے تیرے اس بندے نے ظلم و ستم کو برداشت کیا، اے پروردگارا اس کو تو جنت میں جگہ دے دینا، جنت میں تو جگہ دے دینا۔ پھر اس کے بعد میں غسل آخری غسل ہوتا ہے، تجہیز و تکفین ہو جاتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، کتنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، کتنے ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑا۔ میرے عزیز ساتھیوں، ایسی ایک مثال نہیں بلکہ بے شمار مثالیں ہیں۔ میں کس طرح آپ لوگوں کو لے کر جاؤں، مجدد الفسانی کی بھی مثال ہے۔ لہذا میں آپ سے کہنا چاہوں گا میرے پیارے ساتھیوں، میرے پیارے بزرگوں، آج آپ کو غور و تدبر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، آپ کو غور کرنا پڑے گا۔ آپ اگر نبی سے محبت کرتے ہو تو آپ کو سمجھنا پڑے گا، اگر آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے پیار کرتے ہو تو آپ کو غور کرنا پڑے گا، اگر آپ کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر آپ کو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام صحابہ سے پیار ہے تو آج آپ کو غور کرنا پڑے گا۔ اگر آپ جنت کے اندر جانا چاہتے ہو، اگر آپ جنت کے اندر جانا چاہتے ہو، اے کلمے کے پڑھنے والے، آج سے آپ کو پیار پھیلانا پڑے گا، آج سے آپ کو ظلم کا خاتمہ کرنا پڑے گا۔ آپ میرے عزیز ساتھیوں، میرے دوستوں، اگر سوچو گے تو بڑا نتیجہ نکلے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، سورہ حجرات کو اٹھا کر دیکھیے، آیت نمبر 10 کو پڑھ کر دیکھیے، باری تعالیٰ نے فرمایا انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ ارشاد فرمایا سارے کے سارے مسلمان، سارے کے سارے کلمے کے پڑھنے والے آپس میں بھائی بھائی ہیں، سارے کلمہ پڑھنے والے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو بتائیے کیا بھائی بھائی کو گالیاں بکتا ہے؟ بولو، سارے کلمے کے پڑھنے والے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ کیا کلمے کا پڑھنے والا ایک دوسرے کو گالیاں بکتا ہے؟ بولو، کیا ایک کلمے کا پڑھنے والا دوسرے کلمہ پڑھنے والے کا مخالف ہو سکتا ہے؟ ہاں، ناجائز کوئی کام کر رہا ہو تب تو کوئی مخالف ہو جائے تو بھلا، پر اگر کوئی جائز کام کو انجام دینا چاہتا ہو، ایک جائز طریقے پر، ایک اچھی لیگ پر اگر کوئی جا رہا ہو، اس کے اندر مخالفت کرنا عبث ہے، بیکار ہے، بے سود ہے، باعث گناہ ہے۔ اور یاد رکھو
فرمایا اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر کے سارے مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، لہذا تم اپنے بھائیوں کے درمیان ملاپ کرا دیا کرو۔ ملاپ کرانے کی ذمہ داری میرے خیال سے علماء کرام کی ہوگی۔ یہاں پر علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، ملاپ کرانے کی ذمہ